السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجد کی تعمیر کی تاکہ نقصان پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور مومنین کے درمیان میں تفرقہ ڈالیں، اختلاف پیدا کریں، اور اس آدمی کے قیام کا انتظام کریں، اس آدمی کی مضبوطی اور استحکام کا انتظام کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ اور یہ تو قسمیں کھائیں گے کہ ہماری تو نیت بس خیر کی ہے، لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ کبھی بھی ایسی مساجد میں نہ کھڑے ہوں، البتہ اس مسجد میں آپ جا سکتے ہیں جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر جو ہے قائم کی گئی ہو، کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالی پاکی والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرات گرامی، ان آیات کا پس منظر جو ہے انشاءاللہ ہم ابھی بیان کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایک پس منظر ہے جو مجھے بیان کرنا ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ اس کے پہلے بھی ہم ایک خطبے میں اس پر تھوڑا بہت خطاب کر چکے ہیں۔ آج آزادی ہندوستان کے بعد یا اس کے پہلے بھی ہندوستان میں جب سے اہل حدیث کی اقامت کا اہتمام کیا گیا تو کچھ بدعتی اور باطل فرقے سے متعلق لوگ جو ہیں اہل حدیث کی مساجد میں، یا کم سے کم ان مساجد میں جن مساجد میں چند افراد اہل حدیث کے بھی شامل تھے، یا تو اس مسجد میں جہاں اکثریت اہل حدیث کی تھی ان میں بھی، اور ان میں بھی جن میں چند علماء یا چند لوگ جو ہیں اہل حدیث مسلک سے ممبران تھے، وہاں پر وہ اہل بدعت اس میں شامل ہوئے، اور شامل ہونے کے بعد اپنے نظریات، اپنے عقائد و اپنے افکار باطلہ کا شیوع جو ہے کرنے لگے، یا ان میں سے کچھ نے جو ہے مسجد میں اپنی کثرت کی بنیاد پر یا اپنے ممبروں کی کثرت کی بنیاد پر اس پر قبضہ کر لیا، یا اگر قبضہ نہیں کیا تو کم سے کم آدھا قبضہ انہوں نے اس اعتبار سے کر لیا کہ علماء پر بندشیں عائد کرنا شروع کر دیں اور اپنی مرضی کے مطابق خود بات کہلوانا شروع کر دیے۔ اس سے بہت جھگڑے ہوئے اور ملک میں بڑا خلفشار پیدا ہوا، اور مساجد میں جھگڑے ہوئے، حتیٰ کہ بڑے بڑے کیس بھی لڑے گئے اس سلسلے میں، اور کئی مساجد بلکہ درجنوں مساجد جو ہندوستان میں ہیں وہاں پر اس بنا پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ اہل حدیث کے نظام میں، اہل حدیث کی مسجد کے نظام میں چند ایسے غیر منہجی یا بدعتی قسم کے لوگ داخل ہو گئے اور وہ پریشانی کا موجب بنے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے
علماء دیوبند یا دیوبندی حضرات جو ہیں یا تبلیغی جماعت سے متعلق افراد جو ہیں اہل حدیث کی مساجد میں اپنے ممبروں کی شرکت کی بنیاد پر یا اس شرکت میں کثرت کی بنیاد پر وہ اپنا حق جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی مقام پر حق جما کر اس پر قبضہ بھی کر لیا. جیسے ممبرا کا دارالفلاح ہے، یہاں اس کا بانی جو ہے اہل حدیث تھے، آزاد گھارے صاحب تھے، لیکن ایک تو ان کا منہج بھی تھوڑا بگڑا ہوا تھا اور دوسرے تبلیغی جماعت کے لوگوں نے بھی اس پر آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا. اس کے پہلے والے خطبے میں ہم نے کچھ ممبرا کی اور کچھ بمبئی اور کچھ کلیان کے آس پاس کی مثالیں پیش کی تھیں. آج بھی اسی مسئلے کے پیش نظر، اسی مشکل کے پیش نظر ہم نے مناسب جانا کہ ہم اس عنوان پر جو ہیں کچھ روشنی ڈالیں، مزید روشنی ڈالیں. حضرات، اگر اہل حدیث کی مساجد میں کوتاہی کی بنیاد پر، تغافل اور تساہل کی بنیاد پر اگر اہل حدیث کے ممبران نے توسع اور فراخ دلی اور دراز نفسی کی بنیاد پر کچھ ایسے غیر منہجی اہل بدعت کو اگر اپنے نظام میں شامل کر لیا تو مستقبل میں اس کا پورا خطرہ ہے کہ یا تو پریشانیاں پیدا کر دیں گے، یا علماء و ائمہ پر بندشیں عائد کریں گے، یا کم سے کم مسجد کے منہج میں آڑے آئیں گے، اور اگر وقت ملا تو قبضہ بھی کر لیا جائے گا. درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مساجد جو ہیں اس کی مثال میں ہم پیش کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہیں جماعت اسلامی کے لوگ بھی کافی متحرک اور فعال ہیں. میں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ جماعت اسلامی کی مثال کوئل کی سی ہے. کوئل جو پکشی ہے، پرندہ، یہ اپنی بولی میں بہت مدھر ہوتا ہے، بڑا میلوڈیس ہوتا ہے، بڑی ہارمنی ہوتی ہے اس کی آواز میں، بڑا میٹھا پن ہوتا ہے اس کی آواز میں، بڑا بھولا پن ہوتا ہے. اور کوئل کی آواز کو جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے. لیکن کوئل جو ہے اپنی فطرت میں بہت چالاک واقع ہوئی ہے، اور یہ اپنا نشیمن خود تعمیر نہیں کرتی ہے بلکہ یہ دوسروں کے نشیمن پر قبضہ کرتی ہے، یا اپنے بچوں کی تولید کے لیے، بچوں کو پیدا کرنے کے لیے اپنے انڈوں کو اس کی مادہ جو ہے کوے کے گھونسلے میں رکھ دیا کرتی ہے. کوے کے بچے بھی کالے ہوتے ہیں اور کوئل بھی کالی ہوتی ہے. کوا جو ہے، مادہ کوا نہیں جان پاتی ہے کہ اس کے گھونسلے میں کوئل نے کمال چالاکی کے ساتھ اپنے انڈوں کو شامل کر دیا ہے. جب بچے نکلتے ہیں کوئل کے تو مشابہت کی بنیاد پر، کالے پن کی مشابہت کی بنیاد پر کوا نہیں جان پاتا ہے، یا مادہ کوا نہیں جان پاتی ہے کہ کوئل کے بچے اس کو نہیں ہیں. وہ یہی سمجھتا ہے، کوئل یہی سمجھتی ہے، یہ کوا یہی سمجھتا ہے، مادہ کوا، کہ میرے ہی بچے ہیں. اور وہ بچے جو ہیں دوسرے کے گھونسلوں میں، یعنی کوئل کے بچے کوے کے گھونسلے میں پرورش پاتے ہیں. ایسے ہی جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں، ان کے ذاتی مساجد نہیں، ذاتی مدارس نہیں، ذاتی مساجد نہیں، ذاتی ادارے نہیں. البتہ کچھ ادارے ہیں لیکن مساجد اور مدارس ان کے خود کے نہیں ہیں. یہ علماء کی خدمت جو ہے دوسرے مسلک کے ائمہ سے لیتے ہیں. ان علماء و ائمہ کے منہج کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ یا تو بدل دیتے ہیں، یا کم سے کم جواب دینے کی بنیاد پر، یعنی کوئی بڑا عہدہ دے دیا، یا کسی ندوی مولوی کو، یا کسی دیوبندی عالم کو، یا کسی اہل حدیث عالم کو اگر کوئی عہدہ دے دیا اور 15-20 ہزار روپے کا ماہنامہ پیمنٹ دے دیا گیا، تو وہ بیچارے علماء اکرام جو ہیں مجبور ہوتے ہیں. مدارس سے فراغت کے بعد جاب کی تلاش ہوتی ہے. لہٰذا اگر جماعت اسلامی کے مدارس میں یا جماعت اسلامی کے کسی ادارے میں کچھ کام کرنا پڑے تو بربنائے مجبوری وہ ایسا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور ہندوستان کی مرکزی جماعت اسلامی میں
ایسے بہت سے علماء ہیں جو یقیناً کسی بنا پر بربنائے مجبوری جو ہے داخل ہوئے ہوں گے. جیسے کہ ذاکر نائک صاحب نے جو ادارہ قائم کیا تھا، اس ادارے میں متعدد اہل حدیث علماء نے کام کیا جو مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ عوام الناس ذاکر نائک کا برحق ہونا یقین کر لیں گے کہ ذاکر نائک کے ادارے میں اہل حدیث کام کرنے والے ہیں، لہذا ذاکر نائک کا منہج پاکیزہ ہے، ان کے عقائد صحیح ہیں. جبکہ بات یہ نہیں تھی، ان کے عقائد میں کافی اضطراب ہے، کافی پریشانیاں ہیں اور کافی غیر منہجی پن پایا جاتا ہے. آج وہ ہندوستان میں نہیں ہیں، لیکن کون نہیں جانتا ہے کہ وہ تو لفظ اہل حدیث کی بھی قائل نہیں تھے، وہ تو جمعیت اہل حدیث کی اقامت کے بھی قائل نہیں تھے، اور وہ کہتے کہ ہم کو اہل حدیث نہیں بولنا چاہیے بلکہ ہم کو اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے. ارے بھائی، مسلم کا انکار کس نے کیا ہے؟ اس لفظ کا انکار کس نے کیا ہے؟ لیکن دنیا میں اتنے مسالک اور اتنے گمراہ فرقوں کی موجودگی میں مسلمانوں کو اپنی پہچان کے لیے ایک نام دینا لازم تھا. لہذا ایک تاریخی حقیقت ہے، لمبی تاریخ ہے کہ اہل حدیث نام کیوں چنا گیا، اور یہ لفظ ماضی میں تھا کہ نہیں تھا، ایک لمبی تاریخ ہے، کبھی آنے پر انشاءاللہ ہم اس پر خطاب کریں گے. تو کوئل کی طرح جو ہے جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں کسی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، یا ایک یا دو لوگ، اور آہستہ آہستہ اپنا عمل دخل جو ہے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اہل حدیث کے منہج کے آڑے آتے ہیں. جیسے کہ بمبئی میں بھی میں نے اس کے پہلے والے خطبے میں کہا تھا، بمبئی میں 90 فٹ کی مسجد جو ہے جو گھاٹ کوپر میں ہے، وہاں پر دلاور صاحب، میں کھل کر بول رہا ہوں، دلاور صاحب کا مسلک اور ان کا منہج آج بھی مشکوک ہے. ہمارے علماء روز اول سے ہی دلاور صاحب کے عقیدے سے اور منہج سے متفق نہیں ہیں، بلکہ کھاڑی نمبر 3 کی مسجد میں الیکشن کے لیے ان کو کھڑے ہونے نہیں دیا گیا. جمعیت اہل حدیث کے انتخاب کے وقت میں کھاڑی نمبر 3 کی مسجد کے ذمہ داروں نے دلاور صاحب کو وہاں سے کھڑے نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان کے عقائد میں فساد پایا جاتا تھا. اور آج بھی اعتراض کے باوجود بھی ان کا مسلک جو ہے واضح نہیں، بڑی کشادہ دلی کے ساتھ جو ہے یہ اپنے مسلک اور اپنے منہج کا اقرار نہیں کرتے ہیں یا اس کی وضاحت نہیں کرتے ہیں. تو کھاڑی نمبر 3 کی مسجد میں سن 2000 کے انتخاب میں جب ان کو وہاں سے کھڑے نہیں ہونے دیا گیا تو موصوف جو ہیں یہ ساقی ناکہ کی جو مسجد ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، اس مسجد سے یہ کھڑے ہوئے اور وہاں پر جو ہے آہستہ آہستہ وہاں پر شرکت اور وہاں پر اپنی خدمات کے ذریعے وہاں چھا گئے، اور وہاں کے ذمہ داروں نے ان کو خطبہ دینے کے لیے بھی اور دیگر خدمات کو انجام دینے کے لیے اور مسجد کی تنظیم کے لیے اور مسجد کے نظم و نسق کے لیے ان کو چن لیا. اب موصوف نے اہل حدیث ائمہ پر قدغنیں لگانا شروع کر دیں. جو بھی عالم وہاں آتا تو اگر وہ منہج پر بولتا یا رد شرک میں یا باطل فرقوں کی تردید میں جب بولتا تو دلاور صاحب ان کو منع کرتے تھے کہ آپ کیوں اختلافی مسائل پر بات کرتے ہیں. اور یہ اہل بدعت کی پہچان ہے کہ اگر آپ فرق باطلہ کی تردید کریں گے، باطل فرقوں کا رد کریں گے تو وہ آڑے آئیں گے. وہ پسند نہیں کرتے ہیں. کسی بھی آدمی کے منہج کی برگشتگی اس بات پر موقوف ہے، اس کا کھل جانا اس بات پر موقوف ہے کہ اگر وہ توحید کی اقامت اور رد شرک و رد بدعت میں اگر متحرک اور فعال ہے تو اہل بدعت اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. اگر آدمی یا کوئی جماعت اسلامی کا آدمی اگر کسی نظم میں شامل ہے اہل حدیث کے تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس مسجد کا امام کھل کر خطاب کرے اور دوسرے فرقوں کی کتابوں کے نام لے یا ان کے علماء کی مذمت کرے یا علماء کی تردید کرے یا رد شرک اور رد بدعات پر خطاب کرے، منہج کو بیان کرے، صحابہ تابعین و تبع تابعین و اتباع تبع تابعین کے منہج کو بیان کرے، عقیدے پر خطاب کرے،
جماعت اسلامی کا رد کرے، دیوبندیت کا رد کرے، بریلویت کا رد کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس مسجد میں جہاں پر دلاور صاحب تھے، اس مسجد میں جو ہے جس کا ذکر میں نے اس وقت نام نہیں آ رہا، لیکن میں نے ابھی 2 منٹ قبل جو ہے جو نام لیا تھا، وہاں سے آپ سمجھ جائیے بات کو۔ تو اس مسجد میں جو ہے پریشانیاں پیدا ہوئیں اور اماموں پر بندش عائد کی گئی، حتیٰ کہ کچھ اماموں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ کچھ اور بھی اسباب ہوں گے وہاں سے ائمہ کے منتقل ہونے کے یا برطرف ہونے کے، وہ ہم نہیں شمار کرواتے، ہمیں معلوم ہے بھی نہیں ہے کہ اور بھی اسباب تھے، لیکن ایک سبب یہ بھی تھا کہ ائمہ پر قدغنیں اور بندشیں لگانا شروع کر دیا گیا تھا۔ اور کسی بھی ایسی مسجد میں جہاں پر جماعت اسلامی کا کوئی فرد اگر شامل ہے، اس کے نظم میں، جمعیت اہل حدیث کی مساجد کے نظم کے اندر میں اگر کوئی تحریکی یا کوئی جماعت اسلامی یا اخوانی اگر شامل ہے تو وہ پریشانیاں پیدا کرے گا، وہ بندشیں عائد کرے گا، اور اگر 1 یا 2 سے زائد اگر ممبر ہو گئے تو مستقبل میں خطرہ ہے کہ وہ اس پر قبضہ بھی ہو جائے گا، اور قبضہ ہوا بھی ہے۔ مالیر کوٹلہ کی مسجد کا معاملہ تو تاریخی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کو بیچ میں آنا پڑا تھا، ورنہ یہ مسجد اہل حدیث جو ہے اہل حدیث کے یہاں سے جانے ہی والی تھی، اور جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں اس پر اپنا قبضہ دکھا رہے تھے۔ تو آج بھی ایسے بہت سے مقام ہیں، میں آپ سے کھل کے بول رہا ہوں کہ جب سن 2000 میں جو جمعیت اہل حدیث کا انتخاب ہوا اور وہاں پر میں ضلع تھانہ کا ناظم اعلیٰ تھا، تو اس دور میں تمام مقامات پر یعنی 7 یا 8 یونٹس تھیں پہلے صرف۔ شیخ عبدالسلام کا جب انتخاب ہوا پہلی بار سن 2000 میں، تو 8 یا 9 ہی یونٹس شامل تھیں ضلع تھانہ کے اندر میں، اور میں نے ہی اس کو قائم کیا تھا۔ لیکن اگلا جب انتخاب ہوا تو میں نے کوشش کر کے اور دوڑ دھوپ کر کے انتخابی سرگرمیوں میں بے پناہ فعالیت کے ذریعے 25 یا 20 یا 25 مقام پر جو ہے جمعیت اہل حدیث میں نے قائم کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے 8 یا 9 یونٹوں کے مرکز کے علاوہ کم سے کم 20-25 مرکز میں نے قائم کیے، لیکن کچھ لوگ آئے اور سازش کر کے مجھے برطرف کر دیا، اور پوری پلاننگ کے ساتھ میں، پورے منصوبے بندی کے ساتھ میں جو ہے مجھے برطرف کیا گیا، جبکہ 8 یا 9 مراکز کو 25 یا 20 مراکز میں نے منتقل کروا دیا اللہ نے میرے ذریعے، تو مجھے تو انعام ملنا چاہیے تھا۔ انعام تو بہت دور کی بات ہے، باقاعدہ سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت جو ہے مجھے برطرف کیا گیا۔ تو جس آدمی نے 7 یا 8 مراکز کو 25 یا 20 مراکز میں چینج کر دیا ہے، اس سے اس کی تحریک اور فعالیت معلوم پڑتی ہے، لیکن بعد میں ایسا ہو گیا۔ تو خود ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو نفاق اور سازشی ذہن کے مالک ہونے کی بنیاد پر ایسی بدتمیزیاں کر سکتے ہیں کہ جس آدمی نے 6 یا 7 مقام کو 15 یا 20 مقامات میں چینج کر دیا، تو اس آدمی کو جو ہے برطرف کر دیا گیا، اور خود جب وہ نظم کے اندر آیا تو اس نے کوئی کام نہیں کیا، نہ کہیں گیا، نہ کوئی کام ہوا، بلکہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کون آدمی ہے جو ضلع تھانہ کے لیول پر جو ہے ناظم بن کر کے آیا ہے۔ شیخ مقیم نے مجھ سے کہا تھا کلیان کے انتخاب کے موقع پر کہ عبدالودود صاحب، آپ کا جو اسٹاف ہے وہ جو جیتنے والا جو طبقہ ہے، جو جیتنے والا ہے مستقبل میں، اس کے ماتحت ہو جائے تو الیکشن نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم انتخاب لڑیں گے۔ تو کہا کہ تو شیخ مقیم نے کہا تھا اس زمانے میں مجھ سے کہ عبدالودود صاحب، اگر حضرت جبرائیل بھی آئیں گے نا الیکشن میں تو الیکشن ہار جائیں گے، اگر جبرائیل بھی اگر آئیں گے تو ایسا انتظام کیا گیا ہے، ایسا نظم ہم کو خبر لگی ہے، کیا گیا ہے کہ جبرائیل بھی الیکشن ہار جائیں گے، آپ برطرف ہو جائیے۔
بہرحال الیکشن ہوا اور وہ طبقہ جو ہے حاوی ہو گیا. تو جب اپنے گھر کے اندر میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو ہے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو سازش کر سکتے ہیں اور منصوبہ بنا سکتے ہیں، اور پھر برسر اقتدار آنے کے بعد کبھی بھی کسی مقام پر نہیں گئے، کوئی جانتا بھی نہیں، نہ کوئی کام کیا، بلکہ الگاووادی قسم کی ذہنیت لیے ہیں موصوف. خیر میں کہاں آ گیا، میرا عنوان تھا کہ دیگر لوگ جو ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں جب اہل حدیث کے نظام میں داخل ہوں گے، جب اپنے لوگ اتنی بڑی سازش کر سکتے ہیں تو دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں کتنی سازش کرتے ہوں گے. کلیان کے آس پاس چھوٹی موٹی ایک مسجد میں بھی ایسے ہی کچھ غیر منہجی لوگ جو ہیں داخل ہو گئے ہیں. ان کا اولین پیمانہ یہ ہوتا ہے، ان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی تنظیم، اپنی جماعت اسلامی یا SIO کے کاموں کو ان مساجد میں جا کر انجام دیتے ہیں. بچوں کی تنظیم، بچوں کو کاپی تقسیم کرنا، بچوں کو یونیفارم فراہم کرنا، بچوں کے لیے تقریری پروگرام کا انتظام کرنا، بچوں کے لیے نعت خوانی کا انتظام کرنا، اس قسم کی خدمات، یا پھر مساجد کے قیام میں کچھ تعاون کرنا، یا ان کو چندہ کروا دینا، یا کسی نہ کسی اعتبار سے مساجد کے اس غریب طبقے کو جہاں ان کے پنجے گڑ جاتے ہیں اور جہاں ان کو معلوم پڑتا ہے کہ بھائی زمین جو ہے نرم ہے، وہاں پنجے گاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے غریب طبقے کے لوگوں کو یا اپنے تعلقات کی بنیاد پر وہاں اندر نفوذ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا عمل دخل شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں وہ مسجد جو ہے ان کے زیر اثر آ جاتی ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اس کی پہلے والی ویڈیو میں جو ہے ہم نے پہلے بولا ہے، جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ اہل حدیث علماء و ائمہ اور ٹرسٹیان جو ہیں دھیان دیں، ایسا کچھ ویڈیو کا نام تھا. اس میں نے اس کی تھوڑی بہت وضاحت کی ہے. لہٰذا میں آپ سے آج میرا مقصد یہی ہے کہ آپ تمام حضرات سے جو ٹرسٹیان ہیں اہل حدیث کے، وہ ٹرسٹیان اور ہماری ائمہ مساجد و علماء مدارس و ذمہ داران جمعیت اہل حدیث جو کافی محتاط ہیں اور بڑے فعال ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث کا یہ گولڈن ایج ہے، یہ عبقری اور سنہری دور ہے، جو تحریک اور جو کارکردگی اور جو فعالیت اور جو حرکت عمل جو ہے آج پائی جا رہی ہے. اور بمبئی میں تنظیم اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کا قیام جس راہ پر گامزن ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کے تراجم ہوئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی گئیں، تصنیف کم ہوئی ہیں لیکن ترجمے ہوئے ہیں کتابوں کے، اور ان کو تقسیم کیا گیا ہے مفت. اور علماء کے دروس، علماء کے خطابات اور جمعیت اہل حدیث کے ذریعے مساجد میں جمعہ کے خطبات کا نظم اور مناظروں کا نظم، اور کوکن اور رائے گڑھ کے علاقوں میں تنظیم، اور مقصود صاحب کے ذریعے کھیڑ کے علاقوں میں جو ہے مقصود علاء الدین سین کے ذریعے جو ہے کھیڑ کے علاقے میں تنظیم کی فعالیت اور عمل و حرکت جو ہے یہ ایک مثال ہے. اور پورے بمبئی میں سینکڑوں مساجد کا نیا قائم ہو جانا، سینکڑوں مساجد کی تاسیس اور بے شمار اداروں کی تنظیم، اور ان اداروں میں علماء جو کام کر رہے ہیں ان کا تعاون جمعیت کے لیے ہر وقت موجود ہے. اور بمبئی کے ماتحت یا بمبئی کے اندر میں جتنے بھی اہل حدیث ادارے ہیں جو جمعیت اہل حدیث سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام جو ہیں جمعیت کے ماتحت ہیں اور جمعیت کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور ہمارے شیخ عبدالسلام سلفی سے مربوط ہیں، ہم آہنگ ہیں، اور جمعیت سے جڑنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. بلکہ ان اداروں میں کام کرنے والے علماء جمعیت میں بھی کام کرتے ہیں، اور جمعیت سے اگر کوئی برطرف ہو جائے تو وہ ان اداروں میں کام کرتا ہے. اس طریقے سے ایک عظیم الشان کام انجام دیا جا رہا ہے. لیکن ایک امیر یا ایک ناظم جو ہے کہاں تک متحرک اور فعال ہوگا؟ یہ مساجد کے ذمہ داران کا فرض ہے اور ٹرسٹیوں کا یہ ذمہ ہے، اور مساجد کے ائمہ اماموں کا یہ فرض ہے کہ وہ مساجد اہل حدیث کے اندر میں جو ممبران ہیں ان پر نظر رکھے اور چوکسی رکھے
کہ کہیں ہماری تنظیم میں ایسے لوگ تو شامل نہیں ہو گئے ہیں جانے انجانے جو دیوبندیت یا تبلیغیت یا جماعت اسلامی یا اخوانیت کا شکار ہیں یا ان کے اندر اس کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی نشانی یہ ہے اخوانیت کی کہ یہ آپ کو رد بدعت کرنے سے اور رد شرک کرنے سے اور منہج اہل حدیث بیان کرنے سے اور عقیدے پر خطاب کرنے سے اور منہجی باتیں کرنے سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اور اگر امام کو نہیں منع کر سکتے تو کم سے کم ٹرسٹیوں کے ذریعے سے جو ہے بندشیں عائد کرتے ہیں۔ اور بہت سے ٹرسٹی جو ہیں بغیر اخوانی بنے یا جماعت اسلامی میں شامل ہوئے بغیر یا دیوبندیت کا شکار ہوئے بغیر اپنی ذاتی سرشت کی بنیاد پر، اپنے ذاتی اور ذہنی میلان کی بنیاد پر اور اپنی امن پسندی کی بنیاد پر اپنی راحت کوشی کی بنیاد پر ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بھائی جھگڑے کی باتیں مت کرو، ہمیں چین سے رہنا چاہیے، ہمیں کیوں مذمت کریں دوسروں کی۔ یعنی بغیر اخوانیت کے، بغیر دیوبندیت کے بھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی جمعیت کا صدر یا سیکرٹری ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے میلان طبع کی بنیاد پر، اپنے ذاتی رجحان کی بنیاد پر جو ہے امن پسند واقع ہوا ہو اور جو چاہتا ہے کہ جھگڑے کی باتیں نہ ہوں، عقیدہ بیان نہ کیا جائے اور دیوبندیت اور جماعت اسلامی کے نام نہ لیا جائے اور منہج پر بات نہ کی جائے، عقیدے پر بات نہ کی جائے اور دیگر مسالک کے ائمہ کا نام نہ لیا جائے اور دیگر مذاہب کی کتابوں کے نام کے پنے نہ گنوائے جائیں، ایسا ممکن ہے۔ تو ایسا آدمی بھی اگرچہ اخوانی نہیں ہے، اگرچہ دیوبندی نہیں ہے، اگرچہ تبلیغی نہیں ہے، لیکن اس کے بھی بدعتی بننے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج نہیں تو کل وہ بدعتی بن جائے گا، کیونکہ شیطان کا یہ حربہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے عقیدے میں خلل پیدا ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ منہج سے برگشتہ ہو جائیں، شیطان چاہتا ہے کہ اس کا رد نہ کیا جائے، کیونکہ باطل فرقوں کا رد جو ہے شیطان کا رد ہے، کیونکہ شیطان نے ہی وہ شیطانیت پھیلائی ہے۔ باطل فرقوں کو باطل کس نے بنایا ہے؟ شیطان نے بنایا ہے۔ لہذا شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس کا رد ہو رہا ہے تو شیطان ان کے ذریعے سے، کیونکہ باطل فرقوں کے لوگ اگر تنظیم میں شامل ہو گئے، مساجد کے نظم میں شامل ہو گئے، ہمارے مدارس کے نظم میں باطل فرقے کے لوگ شامل ہو گئے، تو چونکہ باطل فرقے جو ہیں شیطان کی پیداوار ہیں، شیطان کی پیدا کردہ ہیں، لہذا شیطان ان کو تعاون کرتا ہے۔ شیطان ان کے ذریعے ہمارے ٹرسٹیان اور ہمارے ذمہ داران کو برگشتہ کرتا ہے اور علماء و ائمہ پر بندشیں عائد ہوتی ہیں۔ آج بمبئی میں بہت سی مساجد ہیں، کلیان میں بھی ایسی مساجد ہیں جہاں پر علماء پر بندشیں عائد ہوتی ہیں کہ اس پر مت بولو، یہ مت بولو، علماء کا نام مت لو، مساجد اور دیگر ائمہ اور دیگر فرقوں کی کتابوں کا نام مت گنواؤ، پیج مت گنواؤ، عرس، نیاز، فاتحہ، علم غیب، ان باتوں کو ہوا مت دو، تقلید کی بات مت کرو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی بات مت کرو، رد شرک مت کرو اور رد بدعت مت کرو، قرآن عظیم میں جو آیات ہیں جیسی ہیں اس کو ہلکا سا بیان کر کے نکل جاؤ، یہ بولو، یہ نہ بولو، اس عنوان پر خطاب کرو، یہ آپ نے کل کیوں کہہ دیا، آئندہ مت کہیے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث کی مساجد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیں تو اہل حدیث لیکن ان میں اخوانیت پائی جاتی ہے، جماعت اسلامی کی جو تحریکیت ہے وہ اس کا شکار ہیں، یعنی وہ اس میں ان کے اہل حدیث ہونے میں شک نہیں، لیکن وہ بے خبر ہیں، جاہل ہیں، انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی اہل حدیث ہو کر کے، سلفی ہو کر کے تحریکی بن سکتا ہے، جماعت اسلامی کا بن سکتا ہے، دیوبندی بن سکتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں جو ارباب بدعت ہیں کتنا بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین ہے، اگر معلوم پڑ جائے تو ہرگز ایسا نہ ہوتا، لیکن ہو رہا ہے ایسا۔ اہل حدیث مساجد کے ذمہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ جو ہے برگشتہ ہے،
دین سے متحارب ہے وہ ان کا عقیدہ، وہ دین سے برگشتہ ہیں عقیدے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعنی ہم آمین بالجہر کریں گے، سینے پر ہاتھ باندھیں گے، حدیث اور قرآن پر عمل کریں گے، مسائل میں اہل حدیث کی پیروی کریں گے۔ لیکن جماعت اسلامی بھی ایک اچھی تنظیم ہے، SIO بھی ایک اچھی تنظیم ہے، اور مولانا مودودی نے ایک عظیم کام انجام دیا ہے، ڈاکٹر اسرار بھی ایک عظیم مقرر ہیں، مرزا محمد علی انجینئر بھی اچھا بولتا ہے، غامدی بھی کتنا اچھا بولتا ہے، یہ بدترین گمراہی پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، اہل حدیث کے اندر میں جیسے ہزاروں اہل حدیث آج اس ذلیل مرزا محمد علی انجینئر کا شکار ہیں اور ڈاکٹر اسرار کی بدعت زدہ تقاریر کا شکار ہیں، اور ڈاکٹر اسرار کے حسن بیان اور حسن آواز کی بنیاد پر جو ہیں آج ہزاروں اہل حدیث انجانے پن کی بنیاد پر، لا علمی میں، بے خبری میں، تغافل میں، تساہل کی بنیاد پر، لاپرواہی کی بنیاد پر، یا لا علمی کی بنیاد پر اور لاپرواہی کی بنیاد پر شکار ہیں، جو اہل حدیث بھی ہیں اور مرزا محمد علی انجینئر کو سنتے ہیں، مودودی کی کتابیں پڑھا کرتے ہیں، جماعت اسلامی کے تعلق سے ان کے دل میں ہمدردی ہے، اور مرزا محمد علی انجینئر سے ہمدردی ہے، غامدی سے ہمدردی ہے، اور توسع یہ درازی فکر کی بنیاد پر ان کا دل جو ہے کشادہ ہے۔ یہ دین ہے، اور دین میں آپ کو ذاتی کشادگی، ذاتی دراز نفسی، توسع، اور یہ آپ کی آفاقیت جو ہے وہاں کام نہیں آئے گی۔ ہمیں اس مقام پر جو ہے اپنا توسع، اپنی عالی فکری اور عالی حوصلگی کا لحاظ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہا و ائمہ و محدثین کے مسلک کی پیروی کرنا ہے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ذاتی لاپرواہی کی بنا پر جو ہے کوئی آدمی جو ہے غیر منہجی بن جاتا ہو، یا پھر شعوری طور پر جان بوجھ کر کے کوئی سازش ہو، یا اس تغافل و تساہل اور لاپرواہی کی بنا پر بھی کہ ایک آدمی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہیں تو ہم اہل حدیث، لیکن کیا حرج ہے اگر جماعت اسلامی کو فالو کیا جائے یا مرزا کو سنا جائے۔ تو آج پورے ملک میں جو ہیں ہزاروں لاکھوں اہل حدیث مرزا محمد علی انجینئر سے اس بنا پر قریب ہو گئے تھے کہ یہ اہل حدیث ٹائپ کا ہے یہ، لیکن اس کی شیعیت اور اس کی رافضیت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور پاکستان کے علماء نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ابو یحییٰ نور پوری نے اور خالد سیف اللہ صاحب نے اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے کافی حد تک اس کی تردید کی ہے، اور حافظ زبیر جو ہیں وہ بھی اٹھے تھے تردید کرنے کے لیے، لیکن خود غیر منہجی بن گئے اور خود جماعت اسلامی کا شکار ہو گئے، اور خود مودودیت اور اسراریت کا شکار ہو گئے موصوف، اور اہل حدیث کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں عالی ہمت ہونا چاہیے، ہمیں بلند حوصلہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر وسیع المشربی ہونا چاہیے، ہمیں دراز نفس ہونا چاہیے، ہمیں متوسع ہونا چاہیے۔ تقاضا ہے آفاقیت کا کہ ہم تمام مسالک کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں، یعنی اہل بدعت کے ساتھ کام کریں مل کر کے، اور متحد ہو کر کے دین میں منظم ہو جائیں۔ اس لیے ہم ان کا نام نہیں لے رہے کہ آپ حافظ زبیر کو سنیے، کیونکہ آج کل حافظ زبیر جو ہیں وہ غیر منہجی ہو گئے ہیں۔ البتہ ابو یحییٰ نور پوری اور خالد سیف اللہ جو ہیں پاکستان کے، یہ ایک عظیم الشان کام انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم تمام اہل حدیث سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے منہج کو پاک و صاف کر لیں، اور کسی بھی قیمت پر جماعت اسلامی کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ نہ رکھیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ان سے آپ نفرت کریں اور دشمنی کریں، مطلب یہ ہے کہ منہجی طور پر اور دینی طور پر ان سے رہنمائی حاصل نہ کریں، لیکن انسانیت کے ناطے ہمیں سب سے محبت کرنا ہے، سب کا تعاون کرنا ہے، سب کے کام آنا ہے۔ آپ ان کے دشمن نہیں بنیں گے، آپ ان کے، البتہ منہج میں اور عقیدے میں ان کی کتابیں نہیں پڑھنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، مرزا محمد علی انجینئر سے دور رہنا ہے، اور غامدی سے بالکل دور رہنا ہے۔ یہ منہجن جو ہیں برگشتہ اور گمراہ لوگ ہیں،
یہ خود بھی گمراہ ہیں اور گمراہ گر بھی ہیں۔ تو آج مساجد کے اندر میں جو ہے ان کی نظریں ہیں، جب بھی غیر منہجی لوگ یا ارباب بدعت یہ دیکھتے ہیں کہ نئی مسجد بن رہی ہے تو وہاں پر اس کے ممبروں میں شامل ہو جانا، انہیں تعاون کرنا اور روز اول سے ہی اس میں گھس جانا اور گھس کے اپنی تعداد کو بڑھانا اور آہستہ آہستہ قبضہ کرنا، یہ ایک عام بات ہے۔ لہٰذا اگر ہم سروے کریں گے نا تو ہزاروں مساجد نکل آئیں گی۔ میں چونکہ ضلع تھانہ کا ناظم تھا تو مجھے بمبئی کی ایک ایک مسجد کا راستہ معلوم ہے۔ میں بائک پر سوار ہو کر جاتا تھا تو مجھے تمام مساجد کے حالات سے آگاہی تھی۔ علماء و ائمہ وہاں کے مقامی اختلافات کو ہم سے بیان کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ مسلک کام کر رہا ہے، یہاں پر دیوبندیت ہے، یہاں پر جماعت اسلامیت ہے، یہاں پر اخوانیت ہے، اور یہ مسجد جو ہے متاثر ہے۔ بھیونڈی کی مسجد جو ہے، کھاڑی پار کی مسجد، وہ بھی متاثر تھی۔ وہاں پر تو جماعت اسلامی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، چار چار پانچ پانچ مسلک کے لوگ مدغم تھے آپس میں۔ اور ہم نے جب کتاب لکھی تاریخ اہل حدیث بھیونڈی تو میں نے شاید اس میں لکھا تھا کہ سرو دھرم سمبھاؤ، تمام دھرموں کے ساتھ میں ایک جیسا بھاؤ رکھنے کی شاندار مثال ہے۔ ایک اور مثال دی تھی میں نے کتاب میں، ہے اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، تو بھیونڈی کے اندر میں ہے، کلان میں ہے، ممبرا کے اندر میں، ابھی پورے بمبئی میں کئی مقام پر میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے کچھ غیر منہجی قسم کے لوگ جو ہیں مساجد میں عمل دخل رکھتے ہیں اور مستقبل میں ان خطرہ ہے ان مساجد کو۔ آج اگر آپ جو دیندار طبقہ ہے، جو صدر ہے، سیکرٹری ہے، ناظم ہے، خازن ہے، ممبر ہے، ان کے انتقال کے بعد میں اگر دیندار لوگ نہیں آئے یا ان کے بچے اگر دیندار نہیں ہیں، صاحب ریش نہیں ہیں، ان کے داڑھی نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو ان کے بعد جو ہے اگر دو چار دیندار قسم کے لوگ جو ہیں آپ کی تنظیم سے، آپ کے مسجد کے اسٹاف سے دو چار دیندار جو ہیں اگر وہ اٹھ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس کے بعد اگر ان کے بچے نہیں ہیں دیندار اور متقی پرہیزگار تو کوئی بھی آدمی جو ہے بن جائے گا۔ وہ جو بنے گا اس کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کا نظریہ کیا ہوگا، یا اس علاقے کے اندر میں اہل بدعت جو ہیں اپنے پنجے گڑائے بیٹھے ہوں گے کہ ان کے بعد جو ہے اتنے ممبر نکل جائیں گے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا لڑکا تو بے دین ہے، اب اس کے بدلے یہ آ گیا ہے، اس کو شعور نہیں۔ تو اہل بدعت جو ہیں موقع پرستی سے فائدہ اٹھا کر اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ کلان میں بھی اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا میں جو ہے گزارش کرتا ہوں علماء اہل حدیث سے اور ذمہ داران مساجد سے اور جمعیت کے ذمہ داروں سے کہ وہ اس بات کا لحاظ جو ہے کرتے رہیں اور مساجد کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے یہ معلوم کرتے رہیں کہ ان کے نظم کے اندر میں، ان کی جماعت کے اندر میں کہیں کوئی غیر منہجی یا کوئی تحریکی یا اخوانی یا کوئی دیوبندی قسم کا جو ہے، یا بہت ہی زیادہ وسیع المشرب یا بہت ہی زیادہ کشادہ ذہن جو شرک اور بدعت کی مذمت سے روکتا ہو، ایسا کوئی آدمی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آج نہیں تو کل مستقبل میں 100 سال کے بعد میں اس کا امکان ہے کہ اس قسم کے لوگ اگر آپ کی تنظیم میں شامل رہے تو وہ غالب آ سکتے ہیں۔ آج آپ زندہ ہیں، آج آپ دیندار ہیں، لیکن آپ کی اولاد اگر دیندار نہیں تو مستقبل میں آنے والے ممبر مسجد کے کون ہوں گے پتہ نہیں۔ میری نظروں کے سامنے ایسی مساجد ہیں اور میں خود پریشان رہتا ہوں کہ آج جو چند دیندار طبقہ جو ہے فلاں فلاں مسجد کے نظام میں شامل ہے، اگر ان کے بچے جو ہیں اور نہیں ہیں، اگر داڑھی نہیں، نماز کا اہتمام نہیں، تو پتہ نہیں اس کے بعد کون آئے گا۔ اور کہیں دھوکے سے اگر 6-7 آدمی، 4-5 آدمی جو ہیں غیر منہجی گھس گئے تو اسی قسم کے لوگ جو ہیں خطیب آئیں گے، اسی قسم کے، اور اگر خطیب کم سے کم اہل حدیث رہے تو اتنا تو البتہ ہوگا کہ اس مسجد کے ائمہ پر بندشیں ہوں گی، جیسے کہ آج کلان میں بھی کئی مقام پر ایسا ہے کہ ائمہ پر بندشیں عائد ہیں کہ بھائی یہ بولو، یہ نہ بولو۔ اور اہل حدیث میں بھی ایک طبقہ ہے جو اہل حدیث ہو کر کے بھی وسیع النظر ہے، توسع پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ مذمت نہ کی جائے، بدعت کا رد نہ کیا جائے،
علماء کے نام نہ لیے جائیں، جماعتوں کے نام نہ لیے جائیں، کتابوں کے پنے نہ گنوائے جائیں. ایک طبقہ ایسا سلفی ہو کر کے بھی ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے. لہٰذا ہم تنظیم کے لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اہل حدیث مساجد کے ذمہ داران اور ٹرسٹیان سے ملاقات کر کے ایک سروے کیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ٹرسٹ کے اندر میں ایک یا دو لوگ اس قسم کے ہیں جن کا منہج جو ہے بگڑا ہوا ہے، جو عقیدہ توحید سے برگشتہ ہے اور جو چاہتا ہے کہ مذمت نہ ہو، رد شرک نہ ہو، رد بدعت نہ ہو. اس کا لحاظ بہت ضروری ہے. خطبے میں جو ہم نے جو آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ توبہ کی جو ہے آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. حضرات، سورہ توبہ کی آیات بینات اس امر پر کافی روشنی ڈالتی ہیں. جس تناظر میں میں نے خطبہ دیا ہے اور ذمہ داران تنظیم کو اور ذمہ داران مساجد کو اور مدارس کو اور ٹرسٹیان تحریک کو، ٹرسٹیان جمعیت اہل حدیث کو جو میں نے یاد دہانی کرائی ہے، وہی مضمون اس مقام پر پایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے. وہ اغراض کون کون سی ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور مسلمانوں کے مابین، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کریں، ان کے شیرازہ اتحاد کو پارا پارا کر دیں. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ایک ایسے شخص کے استحکام کا انتظام کر دیں، ایسا کر کے جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کا مخالف ہے. یعنی مسجد کو تعمیر کرنے والے کون؟ 3 اغراض کے لیے. یعنی ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو 3 اغراض کی تکمیل کے لیے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. پہلی، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. دوسرا، وہ کفر کی باتیں کریں. اور تیسرا، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں. اور ایسا انتظام کر دیں ایک فرد کے لیے کہ جو پہلے ہی سے اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو مخالف ہے، جو غیر منہجی ہے، اس کے لیے آپ انتظام کر رہے ہیں ایسی مسجد قائم کر کے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قسمیں کھائیں گے، اے نبی یہ قسمیں کھائیں گے کہ ان کی نیت تو محض خیر کی ہے، تعمیر مسجد سے ان کی نیت خیر کی ہے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. قیام مسجد سے مراد اور قیام مسجد یا تعمیر مسجد سے ان کی منشا جو ہے اتحاد نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا مقصود ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ دیں، ان میں تفریق پیدا کر دیں اور ایسے آدمی کے لیے استحکام کی راہیں مضبوط کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن پہلے ہی سے ہے. اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم ایسے نہیں بھائی، ہماری نیت اچھی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے، اے نبی لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ ایسی مساجد میں کسی بھی قیمت پر قیام مت کیجیے، یعنی نماز نہ پڑھائیے.
لمسجد، البتہ ایسی مسجد میں اسسا علی التقوی کہ جس کی بنیاد تقوی کے اوپر جو ہے استوار کی گئی ہو، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، یعنی مسجد کی تشکیل اور مسجد کی منصوبہ بندی اور مسجد کی تشکیل اور تعمیر کے وقت سے ہی جو ہے ایسے لوگ چاہیے جو نیک ہوں اور صحیح عقیدے کے ہوں، تو پہلے ہی دن سے ہوں، یہ اس بات کے حقدار ہیں، اور یہ مسجد جو ہے اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں قیام کریں، نماز پڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، کہ پاک و صاف رہیں، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سورہ توبہ کی اس روشن آیت میں اور آیت بینہ میں کتنی وضاحت سے مسجد کے ٹرسٹ اور مسجد کے نظام کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بنایا ہے مسجد کو، پکڑ لیا ہے مسجد کو، کن کاموں کے لیے؟ 3 کاموں کے لیے، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ نقصان سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں کا مطلب یہ ہے کہ منافقین، ہاں اس کے پہلے میں بتاتا ہوں اس کا نزول کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ دراصل اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین کی ایک جماعت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ایک گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، بارش اور سردی کے موسم میں ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت دور سے اندر نہیں آ پاتے ہیں مسجد نبوی میں، لہٰذا ہم نے ان ضعیف اور کمزور اور بیمار لوگوں کے لیے سردی اور بارش کی بنیاد پر جو ہے ایک الگ سے دور ایک مسجد بنا دی ہے تاکہ ان کو آسانی پہنچ جائے اور ان کی نماز وہاں ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، ان لوگوں نے نبی کریم کے سامنے یہ بات پیش کی، اور ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول کہ ہماری اس مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھا دیں تاکہ ہم برکت کا حصول کریں، برکت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول جو ہیں جنگ تبوک کے لیے پابرکاب تھے، نبی کریم جنگ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے، نکلنے والے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جنگ تبوک سے لوٹنے پر انشاءاللہ میں آؤں گا اور یہ کام انجام دے دوں گا۔ اللہ کے رسول جنگ تبوک سے لوٹے، اور اس کے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں جائیں، اس مسجد زرار میں، اس مسجد نفاق میں، اس مسجد کفر میں جائیں جہاں کفر کا ارتکاب ہو رہا تھا، وہاں جائیں، نماز پڑھائیں ان لوگوں کو، ان کے لیے مصلی قائم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ ایسی مساجد میں ہرگز نہ جائیں، البتہ اس مسجد میں جائیں جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، طہارت پر ہے، پاکیزگی پر ہے۔ اور یہ مسجد جو ہے اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر جا کر نماز پڑھیں یا پڑھائیں، اس لیے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی پسند کرنے والے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیات جو ہیں اس بات پر ناطق ہیں کہ جو لوگ اپنی مساجد میں 3 کام انجام دیتے ہیں، ایک تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، دوسرا کفر کی باتیں کرنا، اور تیسری بات ہے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، ان میں اختلاف پیدا کرنا۔ یہ 3 باتیں وہ منافقین جو ہیں انجام دیا کرتے تھے، مسجد زرار والے۔ لہذا مسلمانوں کو اس طبقے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں غزوہ تبوک سے فراغت کے بعد انشاءاللہ آؤں گا اور یہ کام انجام دے دوں گا، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی، تم ایسی مسجد میں قیام نہ کرو، نماز نہ پڑھو
ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔